دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان. تو جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر آپ بولتے کوئی نہیں ہیں جی، مانتے ہیں نا کہ یہ ان کی تعریف کے لیے. تو پھر جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر بولتے کیوں نہیں؟ کیوں حضرت آپ کو کہنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک بار جی مزید جی، بس جی، اوے بس، او پائی میرے او کاکے چھڑ دو، کیا بچوں والے کام کر رہے ہیں جی. چلے جی ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھیں جب بھی پڑھنے کا موقع آئے تو بخل سے کام نہیں لینا. آگے بھی جتنی خرابیاں ہوئی ہیں نا نہ پڑھنے کی وجہ سے، جتنا کام خراب ہوا ہے یا نہ پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ حضرت نہ آپ احباب علماء کے پاس آتے ہو نہ آپ قرآن پاک دیکھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ حضرت کام خراب ہوا. آپ ٹی وی لگا کے تو اینکر کو بیٹھ کے پہ سنتے ہو، تو بھائی انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے، انہوں نے سیدھی سچی بات کیوں بتانی ہے؟ پلٹڈ پروگرام ہوتے ہیں، پہلے طے ہوتا ہے غصے میں آ کے ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی پھینک دوں، تو بھی مجھے 2-3 گالیاں دے دینا، بعد میں کافی کٹھے بیٹھ کے پیئیں گے. ادھر سے قوم کو خودو لگایا ہوا ہے. اور آپ بھی جناب پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھیں، پوچھنا ہے تو قرآن پاک سے پوچھیں کہ یہ حالات کیوں بن گئے. تو اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں گے تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تالا کر دیں گے. یہ ساری خرابی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ. صبح جی ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا ہے، کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لو، ناشتہ پہ کر لو. اتنے کہنا پیدا ادھر عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، ادھر کسی نے اسپیکر میں تو نہیں کہا تھا کہ عید آئی ہے سوالو، وہ آپ ہی لے لینے. ادھر کہنا پڑتا ہے. اللہ یاد رکھنا حضرت کھانے کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے کشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور عید نئے کپڑوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت اگر ادھر کوئی کمی رہ گئی تو یہ بھی خراب، آگے والا بھی خراب ہے. اس لیے حضرت ادھر کہنا نہ پڑے، کہنا میرا حضرت یہ تیسرا چوتھا بیان ہے، لیکن ہر جگہ کہنا پڑتا ہے. اس قدر کچھ عجیب سا ماحول بن گیا ہے. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ کثرت سے ذکر کرو. پھر آگے حدیث پاک آ گئی جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، صرف ذکر نہ کرو، صرف کثرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان ہیں. حضرت سچ بتائیے کہ ہم نے 3 بار میرے خیال سے درود پاک پڑھا ہے. ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں کدھر گئی وہ دیوانگیاں یار، کہیں سے پتر وہ ڈھونڈ کے لاؤ. ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں ہے. اقبال کو پتہ تھا نا، اس لیے تو اقبال نے رو کے دعا مانگی. کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلا سا کیا، شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا ہے. یا اللہ وہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا. اور قربان جاؤں جی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا نا تو دائرہ جمع تھے مریدین، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، خاص الخاص بھی تھے. تو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند فرما دی. جو کہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. وہ پاس میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کلمہ تلقین کر دیا. حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وہ کیا آنکھیں بند تھی، آپ نے اس کی آواز سن کے آنکھیں کھول دی. اور ذرا جواب سننا، کیا کمال جواب دیا آپ نے. اب اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. آپ تصور کریں کتنا یاد کیا ہوگا.
فرمایا یاد بھی انہوں کرائے جڑا کدی بھولے نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا اور کتنا یاد کیا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تصوف میں ایک نام ہے جی, وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا, لوگ حاضر خدمت تھے, معارفت کے موضوع پہ, تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی. ان تے مرید بھی نہیں لبدے جنہاں معارفت دے موضوع تے گفتگو کریے. ان تے مرید بھی آئندے آندے کہ تویز دیو, ایک قلعہ تے 2 قلعے ہو جانے, جے 10 بج جانے تے 20 بجا ہو جانے. وہ مرید ڈھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کوئی جس سے کو معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہو. جی حضرت کی کال پڑ گیا حضرت, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. آٹا لین میں ساڈے کول دم کر دے جی, مجھ نہیں ملنی. وہ بندے اسی رب دا رستہ دسنے لے کے مجھا بنانا والے. یہی کام رہ گیا پیروں سے. تکلیف ہوتی ہے ماحول دیکھ دیکھ کے. اور بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے, کیا عجیب تم لوگوں نے دو تماشے لگائے ہوئے ہیں. وہ دور تھا حضرت جب معرفت پہ گفتگو ہوا کرتی تھی, جب سلوک, جب تصوف, جب زہد, جب تقویٰ, جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا. وہ گفتگو ہو رہی تھی, وہ کسی نے دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. وہ سب نے آگے سے عرض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیری زبان سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا. اور اسی رنگ کو تو حضور بلے شاہ نے بیان بھی کیا. آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آنکھو, سیونی مینو رانجا آنکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. سیونی مینو رانجا آنکھو, ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. اور اسی رنگ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کن, اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شبی, تیری اپنی ذات ہی تجھے بھول جائے. اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے, لیکن نہیں ہے اب تو بس دی. اس لیے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود دے. یہ پتر صرف اسی لیے سارا کام خراب ہوا کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. میں پیچھے بھی کیا کیا آئے ہوں, کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو اسپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے حضرت. جی میں پیچھے بھی کیا کیا بھائی, نون لیگ پی ٹی آئی جھگڑے, ہم نہیں جھگڑوں میں پڑتے. میرے لیے آپ سے ایک ہی رشتہ اور ایک ہی تعلق ہے, وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے, بڑے لوگوں کی زبان سے سنی. وہ جی وہ فلاں شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا, اس کے پاس فلاں ڈگری ہے, وہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. وہ بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ, کوئی کیمرس کا پڑھا لے آؤ, کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ. جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے. جس کی معیشت اللہ تنگ کرے, ادھر اسد عمر اور اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت, یہ آپ نے اور میں نے خود ہی ٹھیک کر, یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا, یہ آپ نے اور میں نے کوئی ٹھیک کر. میں کہا کرتا ہوں حضرت معیشت کا دروازہ بند ہے, سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں, لیکن دالا کھل نہیں رہا. کیوں نہیں کھل رہا؟ اور بھائی تیری چابی میں دندے نہیں, ایک اپنی چابی میں دندہ ڈال فجر کا, یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا. ایک دندہ ڈال اس میں ظہر کا, ایک دندہ ڈال اس میں عصر کا, ایک دندہ ڈال اس میں مغرب کا, ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا, ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا, ایک دندہ ڈال اس میں اللہ کے ذکر کا, ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا. اپنی چابی میں 8 ڈنڈے ڈال اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے حضرت ہے. تو باقی اگر تو کہے کہ فلاں کھول دے گا تو فلاں کھول دے گا, کسی سے نہیں کھولنا ہے, تو نے اپنا خود ہی کھولنا ہے. تو نے اپنا قرآن کا فیصلہ ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ, اور جو اللہ کا نام لے, آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ. اس حوالے سے مرید ہوئے حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال اچھا نہیں تھا, آپ نے بعد میں توبہ کی.
اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی, توبہ پکی کی ہے. اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی, کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا نا, اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا. جی سونے کے لیے سارا دن ہم جھوٹ بولتے پھرتے ہیں, اور تو پکا محمدی ہو تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی ہوتی جائے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے, وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ او اے یار, توبہ لٹکے اب وشکار, توبہ وچ تو عمر بھی آئی, توبہ دی تمہیں سمجھ نہیں آئی پکی. تو لکھا ہے جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا. اتنی اللہ برکت دے دے گا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. اور لکھا آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک کے توبہ کی, اور لکھا حضرت نے آپ کو اپنی تسبیح عطا فرمائی, اور ساتھ نا وہ تلقین کیا اس میں ذات اللہ, اس میں ذات اللہ. پتہ ہے ہماری تسبیح کیوں کام نہیں کرتی؟ ہماری تسبیح اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تسبیح پھیرتے ہیں, دل نہیں پھیرتے. تسبیح کام تب کرے گی جب پہلے دل پھیرے گا, پھر تسبیح پھرے گی, پھر یہ کام. اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کیا کیا, میں کہتا ہوں پتر اس تسبیح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کے پین میں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن شرط میں نے کیا ہے, پہلے ایک پھرے پھر ایک پھرے. اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس دن تو نے اس کو پھیر کے اس کو پھیرا پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں. یہ حضرت صوفی بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ بھائی کرامت اللہ علیہ, بڑی باکمال شخصیت تھی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت, اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا کہ جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی تھی. آپ کو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی, شفا, طاقت رکھا وہ آپ کو اس سے آگاہ کیا کرتی. آپ نے 153 شعر لکھے حضرت. وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے, تو حضرت جب گزرے نا تو تسبیح بول اٹھی. اب حضرت تسبیح کی بات کو شعر میں لکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی, مالا کہے کاٹ کی, ارے تو کیا پھیرے گا موئے. تسبیح کہنے لگی تو میں نے کی پھیرنا ہے. دیکھ مولوی سلیمان میں کڈی سونی آئی ہوں مدینے پاک تو, لیکن ہونا کی ہے آخر جی میں تیرا اندر کالا ہے تو پھر کے میں نے بھی کالا کر چڑھ رہا. اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے, وہ تو نے کیا کوئی نہیں, الٹا مجھے بھی کالا ہو جاتی ہے کالی پھیر کے. اللہ آتی ہے کیا کرنے ہیں ہمارا اندر ہے, لیکن حضرت جی اندر صاف کرنے کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ اندر صاف کرنے کی نیت سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت جی؟ اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف کر. اب فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا, اب فرماتے ہیں میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اب فرماتے ہیں میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا, بیلی میں نے خبر نہ کائی, بولیا کون الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. لیکن حضرت جی صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ ان تو سارے ایسے نہ پھیر دے نے, ایک پلاٹ ڈی ایچ ایچ, ایک پلاٹ سٹی او سنگھ, ایک پلاٹ بیریئر ٹاؤن. اب صفائی کی نیت سے پھیرتا کون ہے اس کو؟ کبھی صفائی کی نیت سے پھیر تو صحیح, پھر دیکھیے کیسی صفائی کرتی ہے. بولے شاہ الف اللہ رتا دل میرا, پیدی مینو خبر نہ کائی, بولیا کون الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. لیکن اتر صفائی کی نیت سے پھیرتا ہی کوئی نہیں. میں تو یوٹیوب اور فیس بک دیکھ کے حیران ہوں. وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آ گئے. اور بھائی وظیفے پڑھنے کے پیسے ہوں سارے بہت امیر مولوی ہوں, سارے بہت امیر مولوی ہوں. اور بھائی نہیں جی آتے, یہ تو صفائی ہی کرتا ہے, یہ اللہ کا نام ہے. یہ تو دنیا کو میں حیران ہوں فیس بک اور یوٹیوب دیکھ کے یہ وظیفے پڑھنا پیسے آنے تو سارے بہت مولوی کر بندے. بلکہ یہ تو صابون ہے جو ہوتا ہے اندر کو. بولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پہ تماشا لگا ہوا ہے حضرت. میں نے حضرت صاحب اپنی میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت, میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دسو, میں فرما لگا ڈالے لئی میں حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تو نہیں کہہ کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت وہ وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں, مجھے فرمانے لگے 2 نفل پڑھ کے نا 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے.
لیکن وظیفہ مسجد نہ پڑھی گی تو باہر جا کے پڑھنا. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگے یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جی سارے بہت ہی ناپسند ہے. عارفوں کا مقام ہے. فرمان لگے وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جی سب کو زیادہ ناپسند ہے. کتنے باہر جا کے پڑھی وہ گھر بہ کے نہ وظیفہ پڑھی. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی یہی تو سمجھتے باہر ہے یوٹیوب پر ہی ہے, فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ پڑھیے کتوں آیا ہے والا کام. ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے. یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا, یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ, آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام ہے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو, سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی ہیں, لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے. اوکھا کام ہے فقیری ہے. لیکن آئی جی, لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا, لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں, کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے, سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے, چھٹا دن آیا نا بی بی صاحب آ گئی. آ کے کہتی حبیب یہ آپ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لو, ہم بھی کو تارنے والا کھائیں. اگر دانا آدمی تھے اور اس ہاتھ سے بحث نہیں کی, لوٹا مسلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے اننے, نہ کو ساڑھی ساتھ بچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے جڑے کو تانوں 4 لبن دے نے پھسے لبن دے پچھلے آنے نے پھاڑ کے پایا. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے. دل کرتا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں ہوں, اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں. دل باقی کوئی نہیں کرتا ہے. دل کرتا ہے چل اتھے چلیے. تو وہ چلے گئے جی, سارا دن تسبیح چلی اللہ اللہ اللہ. رات پڑی. ابھی بھی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے ہم تو سمجھا کو شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے آئے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتے اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا, پھر چلے گئے. سارا دن پھر تسبیح چلی ہے اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. تو پھر پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے, تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا, عاشق کا. آپ فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا بندہ نواز, ہے کوئی ایسا کریم, ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین, ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا. اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت. کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا, جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا, سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. لیکن حضرت جی لیکن اللہ
لیکن بھائی میں اب دکھ سے کہنے لگا یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے, اپلائی نہیں ہوئے. اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے وہ پا کے جایا کرو, پیڑا جا ٹروزر وہ مسجد نہیں رکھا ہے, کیوں مسجد نہیں رکھا ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے, کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی, اللہ دے کار رہی یار اتنے دن میں پا کے جاندے. اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا, اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, نہا کے آنا, حجامت کروا کے آنا, شیو کروا کے آنا, اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام, دلہن کا نام, بارات کہاں جائے گی, بارات دوپہر کی ہے, بارات رات کی ہے, نکاح کا ٹائم کیا ہے, کھانے کا ٹائم کیا ہے, رخصتی کا, بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی, لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا, جب عرس پہ جانا, جب میلاد شریف پہ جانا, جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہے, شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں, سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن دیکھ لو کتنے سرند کتنے گیا یار وٹانا. پڑھنے سننے تک ہے, اس سے آگے نہیں. میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے ہیں, میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزارہ آسان یار بٹھانے. ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے, ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے, ہم چڑھ چلے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا, آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا, لیکن آپ اے ٹو زی سارے نخرے کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے آداب ہے, مسجد میں آنے کے آداب ہے, محفل میں آنے کے آداب ہے. لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت. اور میں پتہ نہیں بدرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے اپنا رونے لگا ہوں حضرت. اتنے دکھ کی بات ہے, نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت. وہ سکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت, وہ کیا کر رہا ہے, وہ فلم میں بھی سر پہ پگ, میں نے بات غلط تو نہیں کی, وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ, انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی, اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی. ادھر امت نے مسجدوں میں چھوڑ, پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزارہ آسان نہیں یار. میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی, تو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا, وہ شیروانی. آج کل دولہے ہمارے پینٹ کوٹ, اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نا, چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے. تو دولہوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں, تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے. تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں دولہے آپ تجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا. تو اکثر دولہے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو بیاہ ہے, میرے تو کہنا پرچہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا, آگے ہو گئے. حضرت میں نے کیا کیا, میں نے کہا آج کلا یہاں پا کے آئے ہیں نا سر سے, انہوں نے کہا, میں نے کہا کوئی نہیں پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلا یا پاک سر پہ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی. نہیں حضرت میں نہیں, میں بس یہی ٹپ. کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 سو دیا ووٹی نہیں تو کلا باندھ دیا سی کدی ساڈے یار ਲਈ بنے دیا ہے ووٹی نہیں تو کلا باندھ کدی ساڈے یار ਲਈ. چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا, سارے چیک کرو. ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو, نہیں جی ننگے تیری. ساری شبراتیں دیکھو اس کی, ہو سکتا ہے کہ شبرات میں باندھنی ہو, ننگے تیری. اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو, ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول میں باندھنی ہو, نہیں ننگے تیری.
सारी शबे में रात चेक करो, नंगे सेरी। 10 मुहर्रम देखो, नंगे सेरी। योम सिद्दीक़ अकबर देखो, नंगे सेरी। योम उमर फारूक देखो, नंगे सेरी। योम उस्मान गनी देखो, नंगे सेरी। योम मौला मुश्किल कुशा देखो, नंगे सेरी। योम सैयदा कायनात देखो, नंगे सेरी। रमजान के जुमे चेक करो, नंगे सेरी। और ताकराता देखो, नंगे सेरी। और सीवी देख लो, नंगे सेरी। और ईदा देख लो, नंगे सेरी। 10 सिर उत्ते की जवाब देना जी? अल्लाह पाक ने पूछा बंदे वोट नहीं लई बारन लई साढ़े सोने लई नहीं। क्यों भाई नौजवान, क्यों पुत्र को आपस में बैठे हैं? किबला शाफिल कुरान का उर्से पाक। मैंने कभी हजरत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जाता हूँ। को दसों से सही हजरत क्यों है सट बैठी और आने, चलो पाक नहीं टोपी सही है क्यों यार, को वजह तो बताओ ये। अल्लाह भाई नंगे सर तो उस सिख को आना चाहिए जिसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल ओ भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया जरा कुछ चीज। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था? उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार। इसलिए दादी, इसलिए पुत्र ना करो ऐसा, ना छड्डो बेटा। जितने आप पुत्र सब तू सोने ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ महबूब ਦੇ रंग 'ਚ एक ही रंग। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, और वो कोई रंग नहीं है, सिर्फ सोने का रंग। और कोई जैसे मैंने कहा ना जी, फाइन लहू मईशतन फनका, ये भी मौलाना ने लिखा है, ये बड़ा कमाल है। फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा। बड़ा आदमी लिखा है उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था? मुख्तलिफ रूह बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूह बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा फिर क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाओ तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और करते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब अल्लाह माशाअल्लाह। तो उसने कहा हजरत बस जी, बस आपने ना मुझे एक मौका देना, मैंने आपके सामने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वो लिखा जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पगली, वो
कुछ दाढ़ी में, कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना, उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ का जिनका तेरी गली में, दो जहां से बेगाना करती है तेरे, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसने आना ना उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़ने, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला आया है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और, क्योंकि और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब लोग कहते हैं इल्ला कावा रख ले पर ते बन बन बहते मोर वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत वाकईतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज किया अब्बा जी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई, उसने कहा आती है तो आने दो। वो उसी अंदाज से बैठा, शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उस दुआ कर जाते हुए शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूँ, तू फिर किन झमेलों में डाल रही है, मुझे नहीं इन चीज़ों की ज़रूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई, उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन ना ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत है नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा, वो भी डरा डरा बैठा रहा। अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश किए, उसने लेने से इनकार कर दी। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पाँव पकड़ लिए और साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पाँव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे अल्लाह वाले वो मेरे पाँव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पाँव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पाँव पकड़, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा और रो के कहता है अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और कहता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था। उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चले हो जाओ हो जाओ यार पुत्र हो जाओ। इतने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग पर, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं ना छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो, अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं। आपने माफरों में नंगे सरारा अपना वतीरा बना लिया,
आपने महफिलों में नंगे सराहना हजरत अपना अंदाज बना दिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे। क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दी है। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत अपनी फिल्में कर रहे हैं। हजरत उम्मत ने क्या किया? उम्मत ने हजरत ना मारे जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। तो वो तीसरा जी है क्या कहा? कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा हजरत जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की है उसका लाना सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटा। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन नहीं तो थोड़ा जा चिटा रंग वे के लैंड थले उतर जाने। क्या होगा क्यों? ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं पीछे चिटा रंग ही है ना, और तो नहीं को वजह आपस में बैठे हैं। ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस आई दिल करता बुढ़ी को सोने सोने लगी। और मैं कहता हूँ और तेरा बुढ़ी को सोना लगन तो दिल करता, तेरा औना को सोना लगन तो दिल नहीं करता। आपस में बैठे हैं, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ। आपस में बैठे हैं, कोई इसके अलावा और वजह नहीं। सिर्फ मेरा दिल करता है मैं इसको सोना सोना लगूं, तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद तो उनका सोना लगना है। तेरा मकसद उनका सोना लगना नहीं है। तू क्या कर रहा है? और कुर्बान जाऊं जी इकबाल पे भी जी सोना देख गया। इकबाल क्या कहते हैं? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। और शेर तो सोने लिखे सब सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है। क्या कमाल किया जी। क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। और याद रखना हजरत इकबाल है 2013 को नकीब नहीं है जिन्होंने आप ही नहीं पता की पढ़ छड़े है। ये इकबाल है, उसको पता था मैंने क्या पढ़ा है। इकबाल को पता था मैं क्या लिख रहा हूँ। लेकिन क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। इसलिए मित्र जितने नौजवान बैठे पुत्र को पैरा ते पार पाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो। है बहुत कुछ है मेरे का, क्यों आगे हम तो इधर ही रह गए, इधर ही है हम तो चिटे रंग पे रह गए। लेकिन इकबाल ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। बीबी साहब ने क्या फरमाया? 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तो दें ठीक है, नहीं तो किसी और की मजदूरी। फरमाते मैं सारी रात सिसकियां लेता रहा, इसने क्या कह दिया। खैर तीसरा दिन आया, फरमाते मैं फिर चला गया। फिर वही जो हुक्म शेख था, तस्बीह चली अल्लाह 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 अल्लाह। रात आई मैं परेशान, हबीब 2 दिन तो टाल लिया, आज उसको क्या कह के टालना है? आज जिस तरह की बात ही ना कर दे कि मुझसे सुनी ना जाए कोई। खैर आप फरमाते हैं मैं निकल आया घर के लिए। फरमाते मैंने घर के करीब आके फैसला किया कि बाहर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहो, आधी रात को घर जाऊंगा जब सो गई हो, रात को गुजारो कल की कल देखे। फरमाते मैं जिक्र करता रहा, आधी रात आई मैं घर पहुंचा। फरमाते जब घर पहुंचा ना तो क्या देखता हूं कि आधी रात का वक्त है लेकिन मेरे घर से चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फकीर के घर में चूल्हा कैसे जल गया। पर फिर मेरे ख्याल आया शायद गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे लिया होगा कुछ, इसने चूल्हा चढ़ा दिया। फरमाते मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ
नए कपड़े पहने हुए, खुश भी बड़ी है, मुझसे लड़ी भी कोई। मैं हैरान हुआ, इसने नए कपड़े किधर से लिए, इतनी खुश क्यों है, मुझसे लड़ी क्यों ना। फिर मैं सवाल मैं खुद से करता हूँ, जवाब वो देती, कहती हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। अब फरमाते, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा अंदर आके खुद ही देख ली। अब फरमाते जब अंदर गया ना तो जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सबका ढेर लगा हुआ था। जो भी आए थे, दालें भी आई थी, सब्जियां भी, फल भी आए, गोश्त भी आए, नए कपड़े भी आए, दिरहम भी आए, दिनार भी आए। कहती आपका मालिक इतना करीम है, आप तो मजदूरी कर रहे थे ना, उसने आपको तंग नहीं किया, ये उसने बंदे भेजे थे, सारा कुछ वो दे के गए। अब फरमाते मैं रो पड़ा और मुझे रोता देखे ना थोड़ा मजीद दिल नरम पड़ा। और मुझे क्या कहती हैं, हबीब रोए ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। अब फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है, तो कहती पैगाम ये आया हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम भी मजदूरी में नहीं आने देंगे। कर लो मेरे बच्चे, हज वक्त है, कर लो। जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर जाओगे कम उतना खराब होगा। क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या कहा कि बिला तशरीफ ले आए हैं, मैं इसी पे ख़त्म कर देता हूँ। क्या कहा, अव्वल हमद सना इला जो मालिक हर हर का, अव्वल हमद सना इला जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम पुकारन वाला ते किसे मैदान ना हरदा हरदा। हम इसलिए हार गए हैं क्योंकि हमने उसका नाम पुकारना छोड़ दिया। सारा सारा दिन गुजर जाता है, हमारी जुबान पे उसका नाम नहीं आता। जितनी हजरत इधर वालिद बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हजरत खुद अल्लाह का जिक्र करो, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ। ये दुनिया मोबाइल है ना, ये जो कुछ करना है इसे बाहर कर जाया करो, घर जाके इसको ना खोलो, बच्चों के सामने घर जाके कुरान खोलो। अगर जी हालात इस तरह के बने पड़े हैं, हमें खुद समझ नहीं है। हर तकरीबन जुमे किसी ना किसी माहफिल में हजरत जी कोई ना कोई अबू जी अपने बच्चे को लेके आए होते हैं, हजरत साहब इसको दम करें। ये क्या हुआ जी, हजरत मोबाइल नहीं छोड़ दो, मोबाइल इसके हाथ से ले जनाब जमीन पे लोट पोट हो जाता है। मोबाइल दो ठीक, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, बल्कि सोता भी मोबाइल देखती है। मैंने कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया, क्या दम करूं उसको? मैं कहता हूं बच्चिया तू इधर होते, अबू जी तुसी आओ, दम ताड़ा बड़ा, उसको मैं किस चीज का दम करूं? इसको ये लत अपा जी से लगी है, इसको ये लत अब्बा जी ने अपने हाथ में इतना मोबाइल पकड़ के उसको दिखाया, उसने कहा पता नहीं क्या शायद, हर वक्त ही अबू जी पकड़ के लगे होते हैं, उसने भी पकड़ लिया। अबू के हाथ में मोबाइल, अम्मी के हाथ में मोबाइल, बच्चे जनाब दादू के घर गए, दादाबू के हाथ में मोबाइल, दादू के हाथ में मोबाइल, ताई के पास गए उसके हाथ में मोबाइल, ताया बहू उसके हाथ में मोबाइल, चच्ची के हाथ में मोबाइल, चाची के हाथ में मोबाइल, फुफो के हाथ में मोबाइल, फूफा के हाथ में मोबाइल, ननियाल गए नानी अम्मी के हाथ में मोबाइल, नानाबू के हाथ में मोबाइल, मामू के हाथ में मोबाइल, मोमानी के हाथ में मोबाइल, खाला के हाथ में मोबाइल, खालू के हाथ में मोबाइल। पता नहीं केड़ी शायद सारी चुकी बदले, फिर उन्होंने भी पकड़ लिया मोबाइल। काश हजरत हमने इतना अपने बच्चों को कुरान पकड़ के दिखाया होता, आज हमारे बच्चों के हाथ में कुरान होते हैं। कुरान दिखाए, शायख ने लिखा है ना, मैं सब बात खत्म करूंगा। ये देखो ये तरबियत का कितना असर होता है। शायख फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते, मछली पकड़ते, बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में लग जाते। बच्ची क्या करती, पीछे मछली को देख के ना दरिया में वापस। अब बुजुर्गों को नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफी वक्त गुजर गया, उन्होंने ख्याल किया कि काफी मछलियां हो गई। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहते बेटा दिखा हाँ कितनी मछलियां हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी। उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंकी दी। वो कहते वो क्यों? अब जरा सुनिए तरबियत। बच्ची अब आगे से क्या अर्ज करती है, बाबा अब रोज सुबह सारे घर वालों को बिठा के नहीं बताते कि कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा रोज सुबह हमें बिठा के नहीं बताते कि अल्लाह की याद से गाफिल है ना। उसी दरख्त पे आरी और कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब बाबा रोज हमें बिठा के सुबह बताते नहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। बाबा रोज सुबह बिठा के हमें हमारी तरबियत नहीं करते, बेटा अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। बुजुर्गों ने कहा बेटा यहां तक तो ठीक है,
بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن تو نے مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ سننا حضرت، ہیں جی بچی آگے سے کیا کہتی ہے؟ ورز کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ آج قبلہ سبزہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ تشریف لائے ہیں جی، بڑے نام ہیں اہل سنت میں، سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا عرص مبارک ہے، ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا کہ پتر جب درخت غافل ہوئے تو چھری آری، مچھلی غافل ہو تو جال، جانور غافل ہو تو چھری، پرندہ غافل ہو تو جال، بتایا کبھی؟ کچھ نہیں، بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر سنگا۔ اور کبھی حضرت اسکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو۔ میں اس دن ایک جگہ گیا ہوں، میں کتاب پڑھ بیٹھا، میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا، بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں؟ پوائنٹ کیا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے۔ اور اللہ کے بندو، ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو، کبھی ان کو مرغے پڑھاتے ہو، اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے۔ کبھی نہیں پڑھا۔ ذوالفقار نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں نہیں پڑھائیں گے، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں۔ کیا پڑھائیں گے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار۔ اور لٹل اسٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم کو لٹل اسٹار والے ہیں، ہم تو بگ اسٹار والے ہیں، اور ابو بکر ہمارے بگ اسٹار ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ بت کرو، تمہاری کتابیں، تمہارے کورس، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے اسٹار نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ چو 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 چو، توڑ بٹوٹ کے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ون واز اے ٹچی کرو۔ نہیں پتہ، جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا تربیت کرو۔ انہوں نے نہیں پڑھایا، تم پڑھاؤ، بتاؤ اپنے بچوں کو، جعفر طیار کے بارے میں بتاؤ، جناب خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ، جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بتاؤ اپنے بچوں کو۔ نہیں تو جی یہی پڑھان رہے چو 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 چو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بس میں بات کرتا، میں کیونکہ 5 تک میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا حضرت، اس کے بعد آگے ہمارے سیالکوٹ میں قومی ہائی اسکول، تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے، تو وہ نا انگلش کی بڑی آسان بک تھی، تو اس میں مضمون تھا مائی ٹیبل، مائی بک، مائی پین، مائی چیئر۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مائی ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائی علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ مائی ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے؟ مائی عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے؟ مائی عثمان غنی کیوں؟ کبھی نہیں حضرت پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کی انداز کچھ اور سے اپنے بچوں کو پتہ ہو، ان کی تربیت پر، اس وقت تربیت کی ضرورت، خود قرآن پڑھو۔ میں حضرت کیونکہ اب قبلہ اتنے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلنا نہیں، باتہ نہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا